بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رات سونے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ عمل کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے، ہر مصیبت سے اسے نجات ملے گی۔ یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے اور رب رحمان کے پیارے کلام کا یہ عمل ہے، اور یہ ایک ایسی آیت کا عمل ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ کا پیارا نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس اسم اعظم کا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، غور سے اس عمل کو کیجیے گا، سن کر اس عمل کو کیجیے گا، پیار سے اس عمل کو کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکالیفوں کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ نے اس کی ساری مرادوں کو پورا کیا۔ ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اللہ نے ان کی مشکلات کو دور کر دیا، ہر طرح کی پریشانی ٹینشن سے انہیں نجات مل گئی۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی یہ عمل کریں اور اللہ کے حضور آپ سرخرو ہو جائیں اور دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہو۔ معزز سامعین کرام، جو شخص یہ عمل کرے گا، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، جسے آپ نے جیسے تھمبنیل پر دیکھا ہے کہ یہ وظیفہ زیرو سے ہیرو بنانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہوگا۔ بدنصیب ہی کوئی شخص ہوگا جو اس وظیفے کو چھوڑے گا، ورنہ ہر انسان اس وظیفے کو کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے وظائف قبول ہوتے ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، تسبیحات قبول ہوتی ہیں۔ تو ان شرائط کی طرف جانے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جب آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہ جانے آپ صحیح طریقے سے کر سکیں یا نہ، جو آگے سن رہا ہے وہ صحیح طریقے سے کر جائے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ دعا لازمی لکھنی ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف اور اس پیارے وظیفے کی طرف۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا،
قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک آپ نے غور سے، شوق سے، عشق سے پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے عشق سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا وہاب 1001 بار پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ بھی 11 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، ہر طرف جاتے ہوئے کر لیں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔